نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ معی۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ میرے ساتھ حج کرنا۔ یعنی کسی نے اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم با قدم چلا ہو، شانہ بشانہ چل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حج کیا ہو، عرفات میں پیارے نبی کے ساتھ ہو، مزدلفہ میں پیارے نبی کے ساتھ ہو، مینا میں پیارے نبی کے ساتھ ہو، اور پھر جمرات میں پیارے نبی کے ساتھ ہو، اس نے پیارے نبی کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کی ہو، اس نے پیارے نبی کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا ہو، پیارے نبی کے ساتھ، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے رمضان میں عمرہ کرنے کی؟ کہ رمضان میں عمرہ کر لینا ایسا ہے جیسے پیارے نبی کے ساتھ حج کرنا۔ اس سے بڑی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ بھائیو اور دوستو، معزز سامعین و ناظرین، اس سے آگے اور سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے، اور کوئی فضیلت بیان نہ بھی ہو تو یہی کافی ہے، لیکن اگر ہم بیان کریں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حرم میں نیکی کا کیا اجر ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک نیکی حرم میں کرنا 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ ایک نیکی کرنا حرم میں 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ ہم نے ایک نماز ہم گھر میں پڑھیں، یہاں اپنے علاقہ میں پڑھیں، جہاں ایک نماز کا ایک نماز جتنا ثواب ملنا تھا، وہاں پہ مکہ مکرمہ میں جب نماز پڑھیں گے حرم میں، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب جتنا ملے گا۔ اب رمضان میں ایک روزہ رکھنے پر یہاں جو رمضان میں ایک روزے کا ثواب ملنا ہے، رمضان میں حرم میں ایک روزے کا ثواب 1,00,000 روزے کے برابر ملے گا۔ ایک مرتبہ یہاں سبحان اللہ کہیں تو ایک سبحان اللہ کا اجر ملنا ہے، اور حرم میں جا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو 1,00,000 سبحان اللہ کہنے کا اجر ملے گا۔ ایک روزہ یہاں رکھنا ہے، وہاں روزہ رکھیں گے 1,00,000 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی خیر کی بات ہے۔ اور وہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کو روزہ افطار کروا دے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو۔ تو اب پیارے نبی نے یہ بات بھی فرما دی کہ بھلے تم ایک کھجور کے ساتھ ہی روزہ افطار کروا دو۔ اب وہاں مکہ مکرمہ میں دسترخوان لگے ہوئے افطاری کے وقت میں آپ نے کچھ کھجوریں خرید لی، آپ نے 1 کلو کھجوریں خریدی، اس میں 100 دانے تھے، 50 دانے تھے، آپ نے وہ بکھیر دیے دسترخوان پر۔ اب 50 آدمیوں نے آپ کی کھجور کھائی تو 50 آدمیوں کے روزے کا ثواب آپ کو ملا۔ یعنی ایک روزے کا ثواب تھا 1,00,000 روزوں کے جتنا، 50 بندوں نے روزہ افطار کیا تو 50,00,000 روزوں کا ثواب اللہ نے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ کتنی بڑی خیر کی بات ہے، کتنی بڑی خیر ہے کہ ہم رمضان میں حرمین چلے جائیں، رمضان میں عمرہ کر لیں۔ اس سے بڑی خیریں کیا ہو سکتی ہیں؟ اگلی بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ایسا مبارک ہے، اللہ تعالیٰ رمضان میں نوافل کو فرائض جتنا مقام عطا فرما دیتے ہیں، اور فرائض کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اب جو روزہ فرض تھا حرم میں رکھا تو حرم کی برکت کی وجہ سے 1,00,000 روزے کا ثواب ملا، پھر وہ رمضان کی برکت سے 70 گنا اس کا اجر بڑھ گیا، تو وہ ایک روزہ 1,00,000 نہیں 70,00,000 روزے جتنا اس کا اجر ہوا۔ پھر اس نے 100 بندوں کا روزہ افطار کروایا تو 100 کو 1,00,000 سے ضرب دیں، پھر 1,00,000 کو 70 سے ضرب دیں، پھر اس کو 70 سے ضرب دیں۔ کتنی بڑی خیریں نصیب ہوں گی کب؟ جب ہم رمضان میں عمرہ کر لیں۔ اور پھر وہی سب سے پہلی فضیلت پیارے نبی نے فرمایا
کہ رمضان میں عمرہ، عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ معی، رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسے میرے ساتھ حج کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کیسے ہوا کہ جب پیارے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک میں اپنے حیات طیبہ میں دنیاوی زندگی میں ایک حج کیا، اس میں پیارے نبی نے اعلان فرما دیا کہ میں حج پہ جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اب جس نے سنا، صحابہ اکرام، صحابیات، سب کا یہ شوق ہوا کہ ہم بھی پیارے نبی کے ساتھ جائیں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے بھی سنا تیاری کر لی کہ ہم تو حج پہ جائیں گے کیونکہ پیارے نبی جا رہے ہیں۔ اس سے بڑی بات، افضل بات کیا ہو سکتی ہے کہ پیارے نبی کے ساتھ ہمارا حج ہو جائے، اور یقیناً وہ حج جو پیارے نبی کے ساتھ ہوگا وہ تو اللہ کے ہاں مقبول ترین حج ہے۔ تو صحابہ کرام نے تیاری شروع کر دی، صحابہ نے سفر باندھ لیا، اپنا راہ سفر کی تیاری کی اور سفر شروع کر دیا۔ اب جس نے سنا ساتھ شامل ہوتا گیا، مکہ مکرمہ میں پہنچتے پہنچتے دائیں بائیں دور دور بستیوں سے جہاں بھی مسلمان تھے سارے آ گئے، تقریباً کوئی 1.5 لاکھ مسلمان جمع ہوئے۔ اب معزز سامعین، ایک خاتون تھی مدینہ منورہ میں، اس نے اپنے خامن سے کہا کہ میں بھی پیارے نبی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اور وہ بڑا دل کی آرزو تھی، ہر مسلمان کی تھی۔ وہ غریب آدمی کہنے لگے کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس کوئی سواری نہیں کہ میں آپ کو دے دوں کہ آپ بھی چلی جائیں۔ تو زاد راہ کا انتظام نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے وہ خاتون نہ جا سکیں، وہ مومنہ نہ جا سکیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس آئے تو وہ عورت پیارے نبی کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ حج پہ جانا چاہتی تھی لیکن میں نہ جا سکی، میں بڑی افسردہ ہوں، اور آنسو بھی آنے لگے، دکھ تو تھا ان کو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی، عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ معی، کہ آپ رمضان میں عمرہ کر لیجئے، رمضان میں عمرہ کرنے کا اجر ایسا ہی ہے جیسے میرے ساتھ حج کرنے کا اجر۔ تو انہوں نے عمرہ رمضان میں کر لیا، اور ہمیں اس خاتون کی برکت سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بہا سخاوت میں سے یہ سخاوت بھی ہمیں نصیب ہو گئی قیامت تک کے مسلمان کے لیے، کہ وہ اس وقت تو موجود نہ تھا جب پیارے نبی نے حج کیا، لیکن قیامت تک رمضان تو آتا رہے گا، رمضان میں جو بھی عمرہ کرے گا اس کو وہ فضیلت انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی جو پیارے نبی کے ساتھ حج کرنے والوں کو فضیلت حاصل ہوئی۔ اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے جب قیامت میں ہمارا نامہ اعمال کھلے گا اور اس نامہ اعمال میں ہمارا سفر حج لکھا ہوگا پیارے نبی کے ساتھ، یعنی وہ رمضان کا عمرہ جو ہم نے کیا تھا اور اس کی وہ فضیلت لکھی ہوگی کہ یہ تو پیارے نبی کے ساتھ حج کرنے والوں میں اس کا شمار ہے، تو کیا کہنے پھر اس بات کے، اور ہماری بخشش کے ہونے میں کیا تردد ہے۔ اللہ ہمیں بخش دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔